پر بیٹھے قائدین محترم، چیئرمین حضرات، کونسلر، عمائدین علاقہ، نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج کی جو یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کے منتظمین کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بھی اپنا مافل ضمیر بیان کر سکوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے 12 سال سے کس سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، وابستہ رہا ہوں، اور آج آپ کے درمیان اپنے آباء و اجداد کی جماعت، اپنی مدر جماعت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہاں تک لانے میں آپ کے نوجوان پاکستان مسلم لیگ کے MLA حلقہ NA 51 راجہ اسامہ سرور، حلقہ PP 6 سے بلال یامین ستی صاحب، اور آپ کے ہر دل عزیز MPA راجہ صغیر احمد صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے، میں واقعہ 9 مئی کے بعد اس منظر سے غائب ہو چکا تھا، تو انہوں نے آج مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا، اور میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس جماعت میں گیا تھا وہ بظاہر انصاف کے نام پر بنی تھی، لیکن ناانصافی کا وہاں پر ایسا قتل عام ہوا کہ میرے بعد آنے والے آج بھی محترم ٹھہرے۔ تو میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں، بس ایک ہی شعر آپ کے عرض کروں گا کہ نیچے دی اشنائی کو لو، فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا، ہر کچھا زخمایا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو آج وہ شخص جو پچھلے سال جو ہے کیمپین میں جس کے پاس ٹائم نہیں تھا، آج وہ پتہ نہیں کون سی بل میں گھس گیا ہے، اگر اس میں ہمت ہے تو سامنے آئے اور ان شعروں کا آگے مقابلہ کرے۔ بار بار شعر، آج بھی شعر، کل بھی شعر۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اپنے ملک کے پاک کے بارے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ریاست ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو سیاست ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے، جہاں پہ اغیار کی سازشیں ہر طرف سوشل میڈیا پر پوسٹ کی صورت میں ججو یا جرنیلوں کے خلاف حد سے تنقید بنانے کے لیے لگائی جا رہی ہے، وہ کس کی خدمت کر رہی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس ملک کی یا ریاست کی خدمت نہیں کر رہی، وہ ان ملک دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور اس ملک کو ناکام ریاست کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
میں انہیں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج جو نہ صرف آپ کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے بلکہ اندرونی طور پر نظریاتی سرحدوں کی بھی نگہبان ہے، اور جب تک ملک اور بقا کی یہ سلامتی کی جنگ آپ کی پاکستان کی مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ دیکھ سکے گا۔ میرے بھائیوں، کہ اس پاکستان کو بنانے والی پاکستان کی خالق جماعت پاکستان مسلم لیگ نے ہی اسے بنایا تھا، اور آج پاکستان جس دلدل میں دبا ہوا ہے انشاءاللہ اسے بھی پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں اور آپ کے ان ایم این اے اور ایم پی اے کے مقامی سطح پر قیادت میں انشاءاللہ نہ صرف اسے سرخرو کرے گی بلکہ اقوام عالم میں ملک پاک کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں 8 فروری کا دن آپ سب کو پتا ہے آپ کیوں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو 8 فروری کے دن آپ یہ دیکھیں جو سن رہے ہیں میری بات، میں انہیں سنانا چاہتا ہوں کہ جنہیں نوجوانوں کی جماعت کہا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں نوجوان تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان تو اسامہ سرور ہیں، راجہ اسامہ اشفاق سرور، راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے نمائندے ہیں۔ آپ نے ایک عہد کرنا ہوگا کہ آپ دونوں ووٹیں راجہ صغیر اور اسامہ سرور کو دیں گے۔ آپ عہد کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، وما علینا بہت بہت شکریہ جناب راجہ وحید صاحب۔ یو سی لیڈی سے چیئرمین راجہ ممتاز صاحب کے ساتھ آنے والے معززین جناب سردار میجر پرویز خان صاحب، سردار فیاض خان صاحب، کونسلر محمد شبیر صاحب، قاضی عتیق صاحب، راجہ فیاض صاحب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ یو سی لیڈی سے، راجہ طارق صاحب ہیں، راجہ شاہ نواز صاحب، راجہ طارق صاحب، راجہ انصر صاحب اور راجہ گلتاصف صاحب، آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ جی۔ راجہ اشفاق یعقوب صاحب ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بے حد شکریہ۔ کونسلر حاجی محمد جہانگیر صاحب ہیں، بٹالہ سے تشریف لائے ہیں، ان کا بے حد شکریہ۔ نارا سے چودھری معروف صاحب ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، ان کا بے حد شکریہ جی۔ جناب راجہ زیاد حیدر صاحب کا بہت بہت شکریہ تشریف